والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للملحدين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صلوات بجے محمد. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کے سب سے طولانی سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات کے ایک فقرے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم نے کچھ خاص لوگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ اعلان فرمایا ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت کے راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ ابھی جناب اعجاز صاحب نے جو کچھ فرمایا ہے میرے بارے میں، وہ ان کی ذرہ نوازی تھی۔ میں یقیناً ایک بڑے ادارے کا خدمت گزار ہوں، لیکن ایک بڑے ادارے کا بہت چھوٹا سے، بڑی مشین کا بہت چھوٹا سے پرزہ ہوں۔ البتہ ادارے تنزیل المکاتب کا صحیح تعارف یہ ہے، جس سے میرا تعلق ہے، کہ پورے ملک میں اس وقت صاحبان ایمان کے بچوں کی ابتدائی ضروری تعلیم کے لیے 925 مدرسے چل رہے ہیں، جس میں 34,000 بچے دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جس سے صدر اور سرپرست سرکار حجت الاسلام والمسلمین علامہ جوادی اعلی اللہ مقامات ہے، اور میں نے گفتگو صرف اس لیے کی ہے کہ میں بھی آپ سے گزارش کروں کہ ان کی ترہیم کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے 10 شبوں میں جن گزارشات کو پیش کرنے کا ارادہ کیا ہے، اس کا عنوان اللہ کا یہی اعلان ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں، کچھ خاص لوگوں کی طرف اشارہ ہے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت کے راستے پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، جو نجات پانے والے ہیں۔ ہر مومن، ہر قرآن پر ایمان رکھنے والا جب اس اعلان قرآنی کو سنتا ہے تو فوراً اس کے دماغ میں ایک خیال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ ہدایت یافتہ قرار دے رہا ہے، اور وہ کون لوگ ہیں جنہیں اللہ نجات یافتہ قرار دے رہا ہے۔
اور اس کے بعد اس سوال کا جواب جو ڈھونڈنا شروع کرتا ہے تو انہی آیات میں اس سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ سوال میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اور اس کا جواب بھی انہی آیات کے سہارے مجھے آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ ہدایت یافتہ ہونے کی شرطیں کیا ہیں اور ہدایت کے راستے پر چل کر نجات پانے کی شرطیں کیا ہیں۔ مگر آج آپ کی خدمت میں پہلی بار حاضر ہوا ہوں اور یہ ایام اذاں ہیں، پہلی محرم سے جن مجالس کا سلسلہ شروع ہوا تھا وہ انشاءاللہ 8 ربیع الاول تک مسلسل جاری رہے گا۔ ایسے تو یہ سلسلہ سال بھر جاری رہتا ہے۔ آپ ہو یا میں، اس سرزمین پر اس وقت جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، یہاں آ کے آباد ہوئے ہیں۔ ایک نسل ان کی ہے جو کہیں اور سے یہاں آئے ہیں اور کچھ دوسری نسل ان کی شروع ہو چکی ہے جو یہیں پیدا ہوئے ہیں، اپنے آبائی وطن میں پیدا نہیں ہوئے۔ میں سب سے پہلے ایک گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مجالس، یہ ہمارے مذہبی اجتماع، یہ روزانہ جمع ہونا، 1350 سال سے اس سلسلے کا جاری رہنا، کبھی کبھی یہ سوال ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے آخر اسی ایک تذکرے کو ہر سال کیوں دہرایا جاتا ہے، اور ان مجالس کا سلسلہ 2 مہینے 2.5 مہینے کیوں جاری رہتا ہے۔ میں سلسلے میں ایک گزارش آپ کی خدمت میں کرنا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ میرے عزیزوں، آپ یہاں پر آئے ہیں، یہاں کے رہنے والے نہیں تھے، اب یہاں کے باشندے ہو گئے ہیں یا ہو جائیں۔ کیوں آئے تھے؟ بہتر روزی کی تلاش میں، اپنی روزی کے حصول کے لیے آپ کو یہاں آنا پڑا اور اپنے وطن کو چھوڑنا پڑا۔ میں اس سلسلے میں ایک ذمہ داری ہے اور ایک فضیلت ہے جس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ غریب الوطن لوگوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں جو اپنا وطن چھوڑ کے کہیں اور آئیں یا وہاں آ کے آباد ہو جائیں۔ ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کے دور میں ایک مومن ہے جن کا نام ہے حماد سمندی۔ حماد سمندی بزنس مین ہے اور آج کی زبان میں ان کا بزنس امپورٹ اور ایکسپورٹ کا ہے۔ اپنے علاقے کے مال کو خرید کے دوسرے ملکوں میں لے جاتے ہیں، وہاں اپنا مال لے جا کے بیچتے ہیں اور پھر وہاں سے مال خرید کے اپنے ملک واپس لاتے ہیں۔ یہ آج سے 13 صدی 12 صدیوں پہلے کا واقعہ ہے۔ تو اب آج کے حالات میں اس وقت کے حالات میں جو فرق ہے، آج کا امپورٹ ایکسپورٹ یہ ہے کہ آفس ہے، کمپیوٹر لگا ہوا ہے، سارا کاروبار آفس کے کمرے میں بیٹھے بیٹھے ہو رہا ہے، ایکسپورٹ بھی ہو رہا ہے، امپورٹ بھی ہو رہا ہے۔ جانے کی ضرورت شاذ و نادر پیش آتی ہے، لیکن اس وقت کا کاروبار ایسا تو نہیں ہے۔ انہیں خود اپنا مال اپنے ملک سے خرید کے قافلہ بنا کے دوسرے ملک میں جانا پڑتا ہے، وہاں جا کے مال بیچنا ہوتا ہے، پھر وہاں سے وہ مال خریدنا ہوتا ہے کہ جو مال ان کے وطن میں بک سکتا ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ دوسرے ملکوں کا سفر کرتے ہیں، وہ ملک جہاں مسلم آبادی نہیں۔ بزنس کے لیے انہیں ایسے ملکوں میں جانا پڑتا ہے جہاں مسلم آبادی نہیں ہے، اور کاروبار کے لیے انہیں کئی مہینے ان غیر مسلم ملکوں میں رہنا پڑتا ہے۔ ان سے کسی نے یا چند لوگوں نے کہا کہ ہمارے سمندی تم کاروبار کے لیے غیر مسلم ملکوں میں جاتے تو ہو، روزی کمانے کے لیے جاتے اور وہاں رکتے ہو، تم جا کے 2 3 مہینے رہتے ہو، اگر تمہیں اسی ملک میں جہاں مسلم ملک نہیں ہے، مسلم آبادی نہیں ہے، اگر تمہیں وہاں موت آ گئی اور تم وہاں دفن کر دیے گئے تو کل حساب کے لیے جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو تمہارا حشر انہی غیر مسلم لوگوں کے ساتھ ہوگا، تمہارا حشر وہی ہوگا جو کفار کا حشر ہوگا۔ اب یہ سننے کے بعد ایک مسلمان کی ظاہر پریشانی ہے کہ صرف اس بنیاد پر کہ غیر مسلم ملک میں جا کے رہے اور وہاں موت آ گئی اور وہاں دفن کر دیے گئے تو اس بنیاد پر اسے کفار کے ساتھ اٹھایا جائے، اس کا حشر کافر امتیوں جیسا ہو، کافروں جیسا ہو۔ اس پریشانی نے انہیں راستہ دکھایا
اس دروازے کا جہاں ہر مشکل کی مشکل کشائی ہوتی ہے، اپنے دور کے علی جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے کہا کہ مولا میری یہ مشکل ہے، لوگ یہ کہتے ہیں میرا یہ کاروبار ہے، میں اس طرح سے اپنا تجارت کا مال لے کے جاتا ہوں، وہاں ٹھہرتا ہوں، پھر واپس آتا ہوں، اس میں 2-2 3-3 مہینے کئی مہینے مجھے غیر مسلم ملکوں میں رکنا پڑتا ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے وہاں موت آ گئی تو میرا حشر کفار کی ساتھ ہوگا، مجھے امت کافرہ میں اٹھایا جائے گا، تو آپ فرمائیں کہ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو امام نے 2 جواب ہو سکتے تھے، یا تو امام یہ فرماتے کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، اگر وہاں مرو گے اور دفن ہوگے تو تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو کفار کا حشر، یا امام یہ فرماتے کہ نہیں لوگ غلط کہتے ہیں، ایسا ہونے والا نہیں ہے، تم مسلمان ہو تمہارا حشر ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ لیکن امام نے نہ فوراً یہ کہا کہ لوگ ٹھیک کہتے ہیں، نہ یہ کہا کہ لوگ غلط کہتے ہیں، امام نے جواب دینے سے پہلے حماد سے ایک سوال کیا، اور میں نے یہ روایت آپ کو اسی لیے سنائی ہے کہ اپنی ذمہ داری اس سرزمین پہ آپ محسوس کریں۔ کہا حماد یہ بتاؤ کہ جب تم ان غیر مسلم ملکوں میں جاتے ہو تو وہاں جا کے ہمارا ذکر کرتے ہو کہ نہیں؟ جب تم ان ملکوں میں جاتے ہو تو وہاں جا کے ہمارا ذکر کرتے ہو کہ نہیں، اور ہمارے امر کی طرف دوسروں کو دعوت دیتے ہو کہ نہیں؟ تو عمار نے کہا مولا ہم جن ملکوں میں جاتے ہیں وہاں آپ کی کوئی دشمنی نہیں ہے، نہ آپ کے ذکر پر پابندی ہے، نہ آپ کے طرف دعوت دینے پر کوئی پابندی ہے۔ امام نے پھر دوسرا سوال فرمایا، کہا حماد یہ بتاؤ کہ تم جس مسلم ملک کے رہنے والے ہو وہاں کیا صورتحال ہے؟ کہا مولا آپ جانتے ہیں وہ حکومت قائم ہے جو آپ کے ذکر پہ پابندی لگائے ہوئے ہے، نہ ہم آپ کا ذکر کر پاتے ہیں جہاں رہتے ہیں، نہ آپ کے امر کی طرف دعوت دے پاتے ہیں۔ تو امام نے فرمایا حماد یاد رکھو اگر غیر مسلم ملک میں تم ہمارا ذکر کرتے رہے اور ہماری طرف بلاتے رہے اور تمہیں موت آ گئی اور اکیلے دفن ہو گئے تو تم امت کافرہ نہیں بنائے جاؤ گے، تم اکیلے رہو گے مگر تمہیں امت مسلمہ بنا کے اٹھایا جائے گا۔ میرے عزیزوں میں گزارش کرنا چاہتا ہوں آپ چاہے جہاں رہیں، مسئلہ یہ نہیں ہے، جہاں کہیں رہیں ذکر اہل بیت بھی کرتے رہے، دعوت اہل بیت بھی لیتے رہے، اللہ کامیابیاں آپ کے حوالے کرتا رہے گا۔ صلوات بھیجے مل جل کے لہذا یہ تذکرے اسی لیے ضروری ہے کہ ہدایت کا راستہ ہماری نسلوں سے چھوٹنے نہ پائے اور نجات کی منزل سے ہمارے درمیان اور نجات کی منزل کے درمیان دوریاں پیدا نہ ہونے پائے۔ میرے عزیزوں آج میں جو وقت میرے پاس بچا ہے اس میں جو گزارش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ غور کریں پروردگار عالم نے اس انسان کو پیدا کیا اور اس کی وجہ خلقت بتائی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، انسان کو جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا اور اس پوری کائنات کو انسانوں کے لیے بنایا۔ انسان کی خلقت سے پہلے انسان جن چیزوں کا بھی محتاج تھا ان ساری چیزوں کا اللہ نے انتظام کیا۔ چاہے مادی زندگی اس کا دیکھنا آسان ہے، اگر سانس لیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو اس نے ہوا کا آکسیجن کا انتظام کیا، اگر پانی پیے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تو زمین پر انسان کے بھیجنے سے پہلے پانی پیدا کر دیا، اگر اس سے حرارت کے بغیر اس کی زندگی جاری نہیں رہ سکتی تو اس نے چمکتا ہوا سورج سروں پہ کر دیا کہ جس کی حرارت زندگی کا سبب بنی رہے۔ مادی دنیا سے یہ بات محسوس کی جا سکتی ہے کہ جتنی زندگی کی ضرورتیں ہیں انسان کی وہ سب اللہ نے انسان کی خلقت سے پہلے بنا دی تھی اس کے لیے، اور انسان کو جنگلوں میں رہنے کے لیے نہیں بنایا تھا، انسان کو دوسرے انسانوں کے ساتھ رہنے کے لیے بنایا تھا۔ لہذا ساتھ رہنے والے جب تک کسی ایک قانون کے پابند نہ ہو ان کی زندگی بسر نہیں ہو سکتی، درندوں کی طرح رہیں گے۔ لہذا اس نے اس ضرورت کو بھی پورا کیا، اسے انسان کو ہدایت کے راستے پر چلا کے نجات کی منزل تک لے جانا تھا۔ اس کے لیے 3 ضرورتیں تھی اس کی، اور وہ تینوں ضرورتیں اس نے انسان کی پہلے پوری کر دی۔ پہلے انسان کو وہ قوت اور صلاحیت دی جائے جو ہدایت کے راستے کو پہچان سکے، اس کا نام ہے عقل۔
दूसरी जरूरत थी कि अगर इसे अक्ल दे के छोड़ दिया जाएगा तो इसकी अक्ल अलग अलग फैसले करेगी, तजुर्बों की मोहताज होगी, तजुर्बे बदलेंगे तो अक्ल के फैसले बदलेंगे। लिहाजा अगर पहला फैसला गलत होगा तो उतने दिन के लिए गलत रास्ते पे चलेगा। लिहाजा इसके अक्ल देना इंसान के हिदायत और नजात के लिए काफी नहीं था, बल्कि उसके लिए एक ऐसे कानून की जरूरत थी कि जिसे उसने बनाया हो, जो इंसान की खिलकत से लेकर कयामत तक के सारे हालात से वाकिफ हो, जो तजर्बों का मोहताज न हो। उसी कानून हयात का नाम है दीन, और इस कानून हयात को इंसानों तक पहुंचाने वाली चीज का नाम है किताब। लिहाजा उसने अक्ल भी दी, उसने दीन का कानून बना के उस कानून को किताब की शक्ल में इंसानियत के हवाले किया। मगर सिर्फ अक्ल इंसानी और सिर्फ किताब हिदायत इंसान को राह हिदायत पर ले जाने के लिए काफी नहीं थी। अक्ल और किताब मिलके सिर्फ सच्चाई को पहचानवा सकते हैं, सच्चाई पर अमल नहीं करवा सकते। इस सच्चाई के रास्ते का पहचानना और होता है, और हिदायत के रास्ते पर चल के मंजिल नजात तक पहुंचना और होता है। अक्ल का काम है पहचानना, किताब का काम है सच्चाई का बताना, और रहबरी की का काम है उस सच्चाई के रास्ते पर चल के हिदायत तक पहुंचाना। इसलिए उसने किताब के साथ हादी भी सो भेजे। ये हादी कभी नबी कहलाए, ये हादी कभी रसूल कहलाए, ये हादी कभी इमाम कहलाए, मैं सिर्फ खाका आपकी खिदमत में रखना चाहता हूं कि वो बुनियादें क्या है जिन पर निजाम हिदायत कायम है, और जिस पर निजाम पर चलने वाला मंजिल नजात तक अपने आप को पहुंचा देता है। तीन बुनियादें हैं निजाम हिदायत की, एक है अक्ल इंसानी, दूसरे है दीन इलाही, तीसरे है हादी जो अल्लाह की तरफ से आया, रहबर जो अल्लाह की तरफ से आया हो। मुझे अगली गुजारिशात में आपके सामने इन्हीं जुज़ियात की तफसीलात को पेश करना है, और कुरान ने जो हिदायत याफ्ता नजात याफ्ता इंसानों की पहचाने बताई है वो आपके सामने रखना है। लेकिन आज जो वक्त है उसके अंदर पहली गुजारिश जो करना चाहता हूं ये है मेरे अजीजों कि मंजिल हिदायत पर चलने के लिए और मंजिल राह हिदायत पर चलकर मंजिल नजात तक पहुंचने के लिए जो तीन बुनियादी चीजें हैं उनमें से एक है अक्ल इंसानी। अक्ल इंसानी की हुकूमत कायम रहेगी तो हिदायत के रास्ते पर जारी रहेगा। अगर अक्ल की हुकूमत हट जाएगी, किसी और चीज की हुकूमत आ जाएगी तो हिदायत का रास्ता हाथों से छूट जाएगा। बस इस वक्त आज ये गुजारिश करना चाहता हूं कि कब इंसान पर इंसानी अक्ल की हुकूमत कायम होती है, जब अक्ल इंसानी की हुकूमत कायम होगी तभी वो हिदायत के रास्ते पर चल सकेगा। परवरदिगार आलम ने इस कायनात में जो कुछ बनाया है उस पर अगर आप जायजा लें तो उनमें से तीन मखलूकात का तज़किरा मैं आपके सामने इसलिए करना चाहता हूं कि उसके जरिए मैं अपने छठे इमाम हजरत जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के इरशाद को पेश करना चाहता हूं कि उसने निज़ाम हिदायत क्या बनाया और इंसानी अक्ल उसके ऊपर पर हुकूमत करती है। मेरे अजीजों, एक अल्लाह के मखलूक हम और आप हैं, इंसान जिसका नाम है। इसके अलावा दो और मखलूकात हैं जिनका मैं तज़किरा करना चाहता हूं, एक है मलक और फरिश्ता। हर वो इंसान जो कुरान पर ईमान रखता है उसका मलक पर फरिश्ते पर यकीन है, ईमान है। और तीसरी मखलूक इलाही है इंसान, फरिश्ता, और तीसरी मखलूक इलाही जिसका मैं तज़किरा करना चाहता हूं वो है जानवर। इन तीन मखलूकात में कौन इनमें सबसे अफजल और बरतर है? जबान से तो हम कहते हैं कि हजरत इंसान अशरफुल मखलूकात है, मगर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि हम इंसान को फरिश्ते और जानवर के दरमियान की एक चीज समझते हैं। मैं उसे आपके सामने अपनी आपकी रोज की गुफ्तगू से पेश करूं। अगर हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में कोई आदमी नेक रास्ता अख्तियार करे, नमाज का पाबंद, रोजेदार, जियारतें करने जाता है, हज करने जाता है, हर मजलिस में हाजिर है, नाम हुसैन आया आंखों से आंसू रवा हो गए, और उसके साथ बंदे के हुकूक में कोई कोताही नहीं करता है, बड़े को देखा एहतराम करने के लिए तैयार है, बच्चे से प्यार मोहब्बत का रास्ता अख्तियार कर रहा है, कोई कमजोर दिखाई दिया बाजू पकड़ के उससे रास्ता इधर से उधर पहुंचा दिया, कोई परेशान हाथ दिखाई दिया चुपके से उसकी मदद कर दी, कोई यतीम दिखाई दिया चुपके से उसकी सरपरस्ती शुरू कर दी, कहीं कोई बेयामार हुआ इयादत के लिए हाजिर है, कहीं कोई मौत हो गई ताजियत के लिए हाजिर है। हर तरफ अपनी नेकियों को फैलाने वाला इंसान, नमाजी, रोजेदार, परहेजगार, खिदमत गुजार, ऐसा कोई इंसान हमारे दरमियान वजूद में आ जाता है तो जब उसका तज़किरा आता है तो कोई ना कोई एहतराम से कहता है, अरे जनाब उनकी क्या बात कर रहे हैं, वो आदमी नहीं है, वो तो फरिश्ता है, फरिश्ता।
ایک ذرا کوئی آدمی بنا تو ہم نے فوراً یہ کہا کہ آدمی نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ۔ اور اگر ہمارے درمیان کوئی بگڑ جائے، کبھی مسجد میں اللہ کے سامنے سجدے نہیں دکھائی دیتے، کبھی شکر الہی کا کوئی جذبہ نہیں دکھائی دیتا، اللہ سے ملی ہوئی طاقتوں کا مسلسل غلط استعمال ہو رہا ہے، مال معصیت خدا میں استعمال ہو رہا ہے، قوت بازو مومنین کو اذیت پہنچانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، اقتدار حکومت میں پہنچ بن گئی ہے تو اس سے مومنین کو ستایا جا رہا ہے، کسی کو گالی دے دی، کسی کو تماچا مار دیا، کسی کو گولی مار دی، کسی کا گھر چھین لیا، کسی پہ مقدمہ قائم کر دیا، کسی کی توہین کر دی، کسی کے بچے کو ستا دیا، کبھی نماز میں نہیں دکھائی دیے، کبھی مجلس میں نہیں دکھائی دیے، خون بہانے میں انہیں مزہ آتا ہے، لوگوں کو ستانے میں انہیں لطف آتا ہے۔ تو ایسے بدقیمت انسان کا جب تذکرہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی نفرت سے کہتا ہے مولانا ان کا تذکرہ نہ کیجیے، وہ آدمی نہیں ہے، وہ تو جانور ہے، جانور۔ تو کبھی ہم کہتے ہیں کہ وہ آدمی نہیں ہے، وہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ۔ کبھی ہم کہتے ہیں وہ آدمی نہیں ہے، وہ تو جانور ہے، جانور۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسان کو ایک ایسی مخلوق پاتے ہیں کہ جو اونچا اٹھے تو فرشتہ بن جاتا ہے، جو نیچے گرے تو جانور بن جاتا ہے، اونچا اٹھتا ہے تو فرشتہ ہی نہیں بنتا، فرشتوں سے بہتر بن جاتا ہے، نیچے گرتا ہے تو جانور نہیں بنتا، پتھروں سے بدتر بن جاتا ہے۔ یہ انسان جب اونچا اٹھتا ہے تو کتنا اونچا اٹھتا ہے؟ آپ نے مسلسل روایتوں میں سنا ہوگا، اگر کسی مسلمان کا بچہ علم دین کے حصول کے لیے بھی نکلے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، تو اونچا اٹھا اتنا کہ فرشتوں نے اپنے پر اس کے قدموں کے نیچے بچھائے۔ اور مجھے یہیں سے ٹکڑا کہنے دیجئے میرے عزیزوں، اگر میرے جیسے گنہگار کا ایک بچہ علم دین لینے نکلے تو فرشتے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھائے، تو وہ معصوم جو اس دنیا میں اللہ کی بارگاہ سے علم لے کے آئے تھے، جنہوں نے پوری دنیا میں علم پھیلایا ہے، اگر ان گھروں میں فرشتے جھولے جھلاتے ہوئے نظر آتے ہیں تو تعجب کیا ہوتا ہے؟ اگر ان گھروں میں چکی پیستے ہوئے دکھائی دیتے تو تعجب کیوں ہوتا ہے؟ جب علم ڈھونڈنے والا اتنا اونچا ہو جاتا ہے تو علم پھیلانے والا جو اللہ کی بارگاہ سے علم لے کے آیا کتنا اونچا ہوگا؟ تو انسان اونچا اٹھتا ہے تو فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، انسان نیچے گرتا ہے تو جانور نہیں، درندے نہیں، پتھروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ پتھروں میں وہ پتھر بھی ہے، قرآن جن کے لیے کہتا ہے کہ پتھروں کے سینے کو توڑ کے ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے، اور انسانوں میں وہ انسان بھی ہے جو پیاسوں پہ پانی بند کر دیا جاتا ہے، یزید بن جاتا ہے۔ یزید پتھروں سے بدتر انسان کا نام۔ میں آپ کی خدمت میں کہنا کیا چاہتا ہوں، انسان میں اس بات کی گنجائش ہے کہ وہ اونچا بھی اٹھتا ہے، وہ نیچے بھی گرتا ہے، وہ ترقی بھی کرتا ہے، وہ تنزلی بھی کرتا ہے، اونچا اٹھتا ہے تو فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، نیچے گرتا ہے تو جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے۔ تو جب انسان میں اس بات کی گنجائش ہے تو مجھے اور آپ کو یہ سوچنا چاہیے، یہ اونچا کب اٹھتا ہے کہ فرشتوں سے بہتر کب ہو جاتا ہے، یہ نیچے کب گرتا ہے کہ جانوروں سے بدتر کب ہو جاتا ہے۔ بس اسی مسئلے کی طرف ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ اللہ نے فرشتے کو بھی پیدا کیا ہے، اللہ نے انسان کو بھی بنایا ہے، اللہ نے جانور کو بھی بنایا ہے۔ اس نے فرشتے کو ایک صفت دی ہے جو جانور کو نہیں دی، اور جانور کو دوسری صفت دی ہے جو فرشتے کو نہیں دی، لیکن انسان کو وہ دونوں چیزیں دی ہے، جو فرشتے کو دیا ہے وہ بھی انسان کو دیا ہے، جو جانور کو دیا ہے وہ بھی انسان کو دیا ہے۔ کہا مولا فرشتے کو کیا ملا جو جانور کو نہیں ملا، جانور کو کیا ملا جو فرشتے کو نہیں ملا، اور وہ دونوں نعمتیں انسان کو ملی۔ کہا اللہ نے فرشتے کو بنایا تو اسے صرف عقل دی، اللہ نے فرشتے کو بنایا تو اسے صرف عقل دی، جانور کو بنایا تو اسے عقل نہیں دی، اسے صرف خواہش دی۔ عربی میں اس کے لیے دوسرا لفظ ہے، زندگی کے ساتھی کی خواہش، اولاد کی خواہش، کھانے پانی کی خواہش، رہنے کی جگہ کی خواہش، لذتوں کی خواہش، تسکین نفس کی خواہش، یہ جانور کو دی ہے۔ جانور کو صرف خواہش دی ہے، اسے چارہ چاہیے، اسے کھانا چاہیے، اسے پانی چاہیے، اسے زندگی کا ساتھی چاہیے، اسے اولاد چاہیے، اسے رہنے کا ٹھکانہ چاہیے، مگر اسے اور اس کے علاوہ کوئی صلاحیت نہیں دی۔ اور فرشتے کو صرف عقل دی ہے، خواہش نہیں دی۔ فرشتے کو صرف عقل دی ہے، خواہش نہیں دی۔ عقل کس چیز کا نام؟ ہم عقل کی جو چاہے تعریف کریں، ہم عقل کو جس طرح چاہے پہچانوائے۔ کیا دیکھو فلاں بہت عقلمند ہے، پیسے خوب کماتا ہے، فلاں بہت عقلمند ہے، اقتدار کے خوب قبضہ کرتا ہے، فلاں بہت عقلمند ہے، دوسروں کو دھوکہ خوب دے لیتا ہے، فلاں بہت عقلمند ہے، تعلقات قائم کرنے کا ماہر ہے۔ مگر عقل تعلقات قائم کرنے کی صلاحیت کا نام نہیں ہے، عقل پیسے کمانے کی صلاحیت کا نام نہیں ہے، عقل حکومت کا قبضہ جمانے کی صلاحیت کا نام نہیں ہے، عقل
عقل بنانے والے نے عقل کی تعریف ان ہادیوں کی زبان سے کروائی ہے جو عقل کل بن کے آئے تھے. ہمارے امام ہی کا ارشاد ہے کہ عقل کس چیز کا نام ہے؟ العقل ما عبد به الرحمن واقتصب به الجنان. اصول کافی کی ابتدائی روایات میں ہے کہ عقل اللہ کی دی ہوئی اس قوت کا نام ہے جس کے ذریعے اس رحمان پروردگار کو پہچان کے اس کی اطاعت کی جائے اور اس کی اطاعت کر کے جنت حاصل کر لی جائے. عقل اس قوت کا نام. مگر میرے عزیزوں، بات مکمل کرنے کے لیے ایک چھوٹی سی بات اور کروں. دنیا میں جتنی نعمتیں آپ اور ہم دیکھتے ہیں، اگر ان نعمتوں کا تذکرہ میں اپنے کسی بھائی کے سامنے کروں تو ہم انسانوں کی ایک کمزوری یہ ہے کہ ہر نعمت ہم دوسرے کے پاس زیادہ ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم نے کہا ماشاءاللہ آپ کا گھر بہت خوبصورت، بڑا شاندار، بڑا کشادہ. ارے مولانا یہ کیا ہے؟ اس میں جو 5 ہی کمرے، لوگوں کے پاس تو 50 کمروں کے محل ہیں. ہم گاڑی میں بیٹھے، ہم نے کہا بڑی پیاری گاڑی ہے. ظاہر ہندوستان سے آئے، ڈبوں میں بیٹھنے کے عادی، کیا دیکھے ہوں گے ڈبے چلتے ہوئے وہاں. اب ہم نے کہا کہ بڑی خوبصورت. کہا مولانا یہ کیا ہے؟ آج کل تو آپ دیکھیے کیا لیموزین ہے لوگوں کے پاس، کیا شاندار مرسیڈیز ہے. ہم نے کہا ماشاءاللہ آج کل آپ کا کاروبار خوب چل رہا ہے. کہا مولانا مگر ہم تو لاکھوں میں ہیں، لوگ تو ملین اور بلین میں ہیں. تو ہم نے جب کسی دولت کا تذکرہ کیا تو ہر نعمت پانے والے نے وہ نعمت دوسرے کے پاس زیادہ تلاش کر لی. مگر آج تک مجھے کوئی ایک آدمی نہیں ملا جو عقل کے بارے میں ناشکرا ہو. آج تک ہمیں کوئی نہیں ملا جو یہ کہے گا. ہم نے کہا آپ ماشاءاللہ بڑے عقل مند ہیں، تو کسی نے کہا کرے مولانا عقل ہمارے پاس کہاں، عقل تو فلاں نہیں. عقل تو بس ایک ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں سب مجھے شکر گزار ملے ہیں. باقی ہر نعمت کے لیے سب مجھے صابر ملے ہیں، شاکر نہیں ملتے، صبر کر رہے ہیں. لیکن عقل ایسی نعمت جس کے بارے میں ہر ایک دعوے دار کہ عقل ہے تو بس. آپ یہی دعویٰ کرتے ہیں، میں بھی یہی دعویٰ کرتا ہوں. تو آپ طے کیسے ہو کہ کہاں ہے کہاں نہیں؟ نہ آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے، نہ کانوں سے سنائی دیتی ہے، نہ ہاتھوں سے چھو کے پتا چلتا ہے، نہ خوشبو آتی ہے اس میں، نہ بدبو آتی ہے. تو آپ پہچانی کیسے جائے؟ تو میرے عزیزوں اس مشکل کو بھی ہمارے علماء نے حل کیا ہے کہ عقل کہاں ہے پہچانو. تو میرے عزیزوں جو آج گزارش کرنا چاہتا ہوں اس کا خلاصہ تیزی سے آپ کی خدمت پیش کر رہا ہوں. عقل انسان کو، فرشتے کو صرف عقل دی، جانور کو صرف خواہش دی. انسان کو عقل بھی دی اور انسان کو خواہش بھی دی ہے. عقل کس چیز کا نام ہے؟ معبودہ الرحمان، جس کے ذریعے اللہ کو پہچان کے اس کی اطاعت کی جائے، جنت حاصل کی جائے. عقل دکھائی نہیں دیتی، کہاں عقل ہے کہاں نہیں ہے، کیسے پہچانا جائے؟ مشہور روایت ہے کہ جناب جبریل حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اللہ کی طرف سے 3 تحفے لے کے آئے. وہ کیا تھے؟ ایک عقل، ایک دین اور ایک حیا، غیرت. حیا اور غیرت لے کے آئے، دین لے کے آئے، عقل لے کے آئے. وہ کریم پروردگار جو بن مانگے دیتا اس نے 3 چیزیں بھیجی، مگر کہا جبریل سے کہ آدم سے کہو اس میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں، ایک کو سلیکٹ کر لیں. ہم نے سوچا کیسا کریم پروردگار ہے، 3 تحفے بھیجے، تینوں دے دیتے کہ رکھ لو، اس کے پاس کیا کمی تھی؟ مگر اسے تو پیغام دینا تھا. عقل، دین اور حیا لے کے جناب جبریل آئے آدم کے پاس. کہا اللہ نے تمہارے پاس یہ 3 چیزیں بھیجی اور کہا ان میں سے جس کو چاہو منتخب کر لو، کسی ایک کو منتخب کر لو اور پسند کر لو. اب آدم کے سامنے کیا رکھا ہے؟ عقل، حیا اور دین. مثالی دنیا کی گفتگو ہے، ظاہر ہے، ورنہ سمجھانا ممکن نہ ہو. میری مولوی والی عقل نے سوچنا کیا، شروع کیا کہ آدم کیا کا انتخاب کریں گے. میری مولوی کی عقل نے کہا کہ میں مولوی ہو کے دین کے علاوہ اور کسی چیز پہ ہاتھ ماروں گا تو آدم تو نبی ہیں. میں نے سوچا جناب آدم دین کو اٹھا لیں گے. مگر ہوا کیا؟ جب روایت میں نے آگے پڑھی تو میں نے دیکھا کہ آدم نے کہا کہ اگر ان 3 میں مجھے اختیار کرنا عقل اور حیا اور دین تو میں عقل کو منتخب کرتا ہوں، مجھے عقل چاہیے. جب جناب آدم نے عقل کا انتخاب کر لیا تو جبریل مڑے حیا کی طرف اور دین کی طرف، اور ان دونوں سے کہا آپ دونوں جائیے. آدم نے عقل کا انتخاب کر لیا اور اللہ نے کہا تھا ایک کا انتخاب کریں گے، مگر دین بھی رکا رہا، حیا بھی رکی رہی. نہ حیا ہٹی نہ دین ہٹا. تو جبریل نے کہا جاتے کیوں نہیں تم؟ تو حیا نے جواب دیا، دین نے جواب دیا کہ جس مالک نے آپ کو یہ پیغام دیا تھا کہ آدم کسی ایک کا انتخاب کر لے اور آدم نے آپ کو کا انتخاب کر لیا، اسی مالک نے ہم سے کہا، حیا کہہ رہی، دین کہہ رہا، اسی مالک نے ہم سے کہا کہ جہاں جہاں حق رہے وہاں وہاں تمہیں رہنا ہے. تو چونکہ آدم نے آپ کا انتخاب کر لیا ہے لہٰذا نہ ان سے دین الگ ہو سکتا ہے نہ ان سے حیا الگ ہو سکتی ہے. میرے دوستوں عقل کے دعوے دار تو سب ہیں مگر اس کی پہچانیں تو ہے. جہاں حیا دکھائی دے، جہاں
دین دکھائی دے سمجھ لو وہاں عقل بچ گئی ہے. جہاں سے حیا چلی جائے جہاں سے دین چلا جائے سمجھ لو وہاں سے عقل بھی چلی گئی ہے وہاں صحیح ہے. صلوات بھیجے محمد والے. میری بات اب بھی مکمل نہیں ہوئی. میں نے آپ سے گزارش کہاں شروع کی تھی کہ ہدایت کے تین ستون ہیں، ایک عقل، ایک کتاب اور ایک ہادی. اور ہدایت کے راستے پر آدمی تبھی چلے گا جب عقل کی حکومت قائم رہے گی. انسان کو اللہ نے عقل بھی دی ہے اور اللہ نے انسان کو خواہش بھی دی. یہ انسان اونچا بھی اٹھتا ہے، یہ انسان نیچے بھی گرتا ہے. اونچا اٹھتا ہے تو فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے، نیچا گرتا ہے تو پتھروں سے بدتر ہو جاتا ہے. صرف جانوروں سے نہیں، پتھروں سے بدتر ہو جاتا ہے. تو اب ہم سب محسوس کریں کہ کب انسان فرشتوں سے بہتر ہوتا ہے اور کب انسان جانوروں اور پتھروں سے بدتر ہو جاتا. اب میں آپ کو حدیث کا آخری حصہ سنا دوں. امام نے فرمایا اللہ نے فرشتے کو صرف عقل دی، اللہ نے جانوروں کو صرف خواہش دی. انسان کو عقل بھی دی، انسان کو خواہش بھی دی. خواہشات میں کیا ہے؟ زندگی کا ساتھی چاہیے، دولت چاہیے، رہنے کا مکان چاہیے، بہترین لباس چاہیے. یہ ساری خواہشات ہیں. نفس کی ہر ضرورت چاہیے، بھوک لگے کھانا چاہیے، پیاس لگے پانی چاہیے، نیند آئے تو نیند کی گنجائش ملنا چاہیے، راحت چاہیے، آرام چاہیے، اچھا بستر چاہیے، خوبصورت گاڑی چاہیے، سب کچھ چاہیے. یہ کیا مانگ رہا ہے؟ میری خواہش. خواہش اپنی طرف مطالبہ کر رہے اور عقل اپنی طرف اللہ کی بات سنو، اللہ کو پہچانو، اللہ کے حکم پر عمل کرو تاکہ آخری منزل نجات تمہیں مل جائے. امام نے فرمایا کہ اللہ نے انسان کو عقل بھی دی، انسان کو خواہش بھی دی. فرمایا کہ جب تک انسانی عقل اس کی خواہشات پر حکومت کرتی رہتی ہے یہ انسان فرشتوں سے بہتر رہتا ہے. اور جب انسانی خواہشات کی حکومت اس کی عقل پر قائم ہو جاتی ہے تو یہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے یا پتھروں سے بدتر ہو جاتا ہے. میرے عزیزوں ضرورت اس کی ہے کہ اپنے اوپر نگاہ رکھی جائے کہ ہماری روزانہ کی زندگی میں عقل کی حکومت قائم ہے یا خواہشات کی حکومت قائم ہے. اور اس کا فیصلہ کوئی مشکل نہیں ہے. کھانے کے لیے وہ چیز سامنے آئی ہے، بھوک کہہ رہی ہے کھاؤ، عقل کہہ رہی اللہ نے حرام قرار دیا ہے نہیں کھا سکتے. یہیں پہ طے ہو جائے گا حکومت عقل کی قائم ہے، خواہشات کی قائم ہے. صبح رات میں دیر میں سوئے، صبح سورج نکلنے والا گھڑی آواز دے رہی ہے اٹھو نماز پڑھ لو. نیند کی خواہش کہہ رہی ہے آدھا گھنٹہ اور سو جائیں. عقل کہہ رہی اٹھ کے اس مالک کا سجدہ شکر کرو جس نے نیند کو پھر زندگی سے بدل دیا. اب یہی تو فیصلہ ہو جائے گا کہ عقل کی حکومت قائم ہے یا خواہشات کی حکومت قائم ہے. بھوک لگی ہے، دن بھر بھوکے پیاسے رہ کے روزہ رکھیں گے تو عقل کی حکومت قائم ہے. اگر کھاتے پیتے رہے تو خواہش کی حکومت قائم ہے. میرے عزیزوں حلال اور حرام دونوں سامنے ہے. روزی حلال ہے کم صحیح، اس پر کفایت کر رہے ہیں تو عقل کی حکومت قائم ہے. اور روزی بڑھانے کے چکر میں حلال و حرام کی فکر نکلتی چلی جا رہی ہے تو سمجھ لیے خواہشات کی حکومت قائم ہے. عقل اور خواہش کا ٹکراؤ جب ہو تو عقل کی حکومت قائم ہو جائے تو انسان نہیں فرشتوں سے بہتر ہو جاتا ہے. عقل کی حکومت کا پیغام کیا ہے؟ بس آخری گزارش، اور اس سے زیادہ وقت نہیں ہے، بالکل گنجائش نہیں ہے. عقل کی حکومت کا آخری کا پیغام کیا ہے؟ عقل والے فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ یہ بتائیے کہ اس کائنات میں اللہ نے جو انسانوں کو خلق کیا، معصومین کے علاوہ معصومین اور خانوادہ اہل بیت سے باہر نکل کے کچھ وہ شخصیتیں ہیں کہ جو اہل بیت میں تھیں تو نہیں، مگر اللہ کے حکم سے پیغمبر نے انہیں اہل بیت میں شامل کر لیا. کون؟ سلمان و منا اہل البیت. یہ اہل بیت میں نہیں تھے، عجم کے رہنے والے، ایرانی الاصل. اور اتنے اوپر اٹھے، اتنے اونچے ہوئے. فرشتوں کی کیا حیثیت ہے اہل بیت کے سامنے؟ جو فرشتے چکی پیستے ہوں، جو جھولا جھلاتے ہوں، جو درزی بن کے آتے ہوں، وہ فرشتے ہیں. جن کے گھروں میں جھولا جھلایا جائے، جن کے گھروں میں فرشتے درزی بن کے آئے، وہ اہل بیت ہیں. تو کون اونچا ہے؟ تو آپ جانتے ہیں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی انسان اتنا اونچا اٹھے جس کا نام سلمان ہے کہ آواز ہے سلمانو منا اہل البیت، تو اس اونچے انسان کی اونچائی کو پہچانیے کہ اس بلندی پہ اس کی عقل اس سے کیا کہتی. بس ایک منظر ہے تاریخ کا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وفات رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا
علی کو پیغمبر اپنا جانشین بنا گئے ہیں، مگر دنیا نے انہیں جانشین رسول کے طور پر حکومت ان کے حوالے نہیں کی اور حکومت قائم ہو گئی ہے، اور علی سے مطالبہ ہے کہ ان کی بیعت کی جائے۔ اور بیعت کے مطالبے نے اتنی شدت اختیار کی ہے کہ علی کو اپنے گھر سے گرفتار کر کے مسجد النبی کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ علی کے گلے میں چادر کا پھندا پڑا ہوا ہے، وہ علی کہ جنہوں نے چند دنوں پہلے 2 انگلیوں کو اشارے سے در خیبر اکھاڑا تھا، وہ علی کہ جن کے ایک وار نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن عمرو بن عبد ود کو ختم کیا تھا، وہ علی کہ جو تنہا میدان جنگ میں رکے تھے احد میں جب سارے مسلمان پیغمبر کو چھوڑ کے میدان سے ہٹ گئے تھے، وہی علی، وہی تلوار ہے، وہی بازو ہے، وہی قوت ہے، وہی طاقت ہے، مگر گلے میں چادر کا پھندا ہے اور علی سر جھکائے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ اس منظر کو دیکھنے والوں میں ایک جگہ علی کے 3 چاہنے والے کھڑے ہیں، ایک کا نام ہے مقداد، ایک کا نام ہے ابو ذر اور ایک کا نام ہے سلمان۔ اور یہ تینوں کون ہیں؟ جن کے لیے پیغمبر کا اعلان ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں، ایمان کے 10ویں درجے پر سلمان فائز ہیں، ایمان کے 9ویں درجے پر ابو ذر فائز ہیں اور ایمان کی 8ویں منزل پر مقداد ہے۔ ان تینوں درجات کے فرق کو دیکھیے اور اس فرق کی بنیاد پر ان کی عقل کے فیصلوں کو دیکھیے، اور جو آخری منزل پہ فائز تھا ایمان کی، جو اہل البیت کا ایک رکن ہو گیا تو اس کے عقل کا فیصلہ دیکھیے وہ کیا کہتا۔ تینوں نے اس منظر کو دیکھا، علی گرفتار کر کے لیے لے جائے جا رہے ہیں۔ جناب مقداد جو ایمان کے 8ویں درجے پہ فائز تھے، ایک مرتبہ انہوں نے اس منظر کو دیکھ کے ابو ذر کے پہلو میں کھڑے تھے، ان سے کہا کہ علی گرفتار کر کے لے جائے جا رہے ہیں، کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں بڑھ کے حملہ کر کے اپنے مولا کو آزاد کرا لیتا، چاہے اس میں میری جان چلی جاتی۔ ظاہر ایک چاہنے والے کو دل کے جذبات ہی ہو سکتے ہیں، مگر مجبوری تو دیکھیے مقداد کہہ رہے ہیں کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی، یعنی صورتحال ایسی ہے کہ ان کے پاس تلوار بھی باقی نہیں۔ کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں بڑھ کے حملہ کرتا اور اپنے مولا کو آزاد کرا لیتا۔ بات ہمارے دل کو بھی لگ رہی ہے، ہمارے جذبات بھی یہی کہہ رہے ہیں، مگر ابو ذر جو ان سے ایک درجہ ایمان میں اوپر ہیں، ابو ذر نے یہ بات سنی تو کہا مقداد تم یہ کیا کہہ رہے ہو، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ کاش میرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو میں بڑھ کے حملہ کرتا اور مولا کو آزاد کرا لیتا۔ تو ابو ذر نے کہا مقداد تم یہ کیا کہہ رہے ہو، کہیں علی ہماری اور تمہاری تلوار کے محتاج ہے؟ اب دیکھیے بات آگے بڑھی، اونچی اٹھی، کہا کہیں علی ہماری اور تمہاری تلوار کے محتاج ہے؟ اگر ایک کلمہ دعا زبان سے نکال دیں تو ابھی یہ سب فنا ہو جائیں، اگر ایک مرتبہ بد دعا کر دیں تو ابھی یہ سب فنا ہو جائیں، مگر یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی بد دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ کون کہہ رہا؟ ابو ذر 9ویں درجے پر۔ جیسی جناب ابو ذر نے کہا کہ مگر یہ سمجھ نہیں آتا کہ علی بد دعا کیوں نہیں کر رہے ہیں، جناب سلمان نے کہا ابو ذر کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا میں یہی کہہ رہا ہوں کہ علی تلوار کے محتاج نہیں ہے، ایک مرتبہ بد دعا کریں تو سب فنا ہو جائے۔ کہا یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہو، مگر تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ علی بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ کہا اس میں کیا غلطی؟ سلمان نے کہا علی ابو ذر تم یہ کیا کہہ رہے ہو کہ علی بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ علی امام وقت ہے، علی امام وقت ہے، علی جو کچھ کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ علی یہ کیوں نہیں کر رہے ہیں اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ علی امام ہے، ہماری عقل کا تقاضا صرف اتنا ہے کہ جو امام وقت فیصلہ کرے ہم اسے قبول کرتے چلے جائیں۔ جب ہم نے اسے امام مانا ہے تو اس کی ہر بات کو بھی ہمیں ماننا چاہیے۔ تو میرے عزیزوں عقل کا پیغام یہی ہے کہ اچھی طرح سے پہچان لو تمہارا حاجی اور رہبر کون ہے، اور جب حاجی اور رہبر کو پہچان لو تو پھر تمہاری ذمہ داری ہے وہ تم سے کہتے جائے تم اسے قبول کرتے چلے جاؤ۔ کسی کو ماننا اور اس کی بات کا نہ ماننا یہ عقل کی خلاف ورزی ہے، ان کو بھی ماننا اور ان کی باتوں کو بھی مانتے چلے جانا یہ عقل کا تقاضا ہے جس کی طرف سلمان ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ ایک صلوات میں لوگ کے بھیجے محمد۔ بس میرے عزیزوں میں یہیں پہ مسائب کے چند فقرے کہہ کے آپ کی زحمت کو ختم کروں۔ میرے عزیزوں علی کے گردن میں صرف رسی کا چادر کا پھندا ڈالا گیا اور اس منظر کو دیکھ کے چاہنے والے بھی بے چین ہیں، اور جب داماد پیغمبر کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے تو دختر پیغمبر نے ایک مرتبہ دروازے کے پیچھے سے آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، اگر تم نے ابو الحسن کو نہ چھوڑا تو میں اپنے بالوں کو کھول کے زیر آسمان کھڑی ہو جاؤں گی۔ اس آواز کا آنا تھا کہ مسجد النبی کی دیواریں اپنی جگہ سے بلند ہونے لگیں، علی آزاد کر دیے گئے۔ میرا جی چاہتا ہے آواز دوں اے میری آقا زادی، اے میری شہزادی، اے فاطمۃ الزہرا، کربلا کے میدان میں آپ کا ایک پوتا، اس کے ہاتھوں میں کڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار توق ہے،
اور پشت پر تازیانے مارے جا رہے ہیں. بی بی آپ کی ایک بیٹی اس کے ساتھ ساتھ ضرور ہے، مگر صبر کا عجیب و غریب امتحان دیا جا رہا ہے، اور آپ بھی اسی قافلے میں شامل ہیں. کبھی آپ کے رونے کی آواز خیام حسینی کے پہلو سے آتی ہے، کبھی آپ کے گریا کی آواز سوکھے گلے پہ جب خنجر چل رہا ہے تو وہاں سے آتی ہے، کبھی آپ کے رونے کی آواز اس مقتل سے آتی ہے جہاں آپ کے لال کے بے سر کا جنازہ پڑا ہوا ہے. میری شہزادی، عجیب و غریب امتحان ہے جو آپ کی بیٹی اور آپ کا پوتا دے رہا ہے. 11 محرم آئی. حسین اور حسین کے خاندان اور چاہنے والوں کی لاشیں کربلا کی تیز دھوپ میں تپتی ہوئی ریت پر بے گور و کفن پڑی ہوئی ہیں، اور یزید کی سپاہ کے نجس لاشیں دفن کیے جا رہے ہیں. دن بھر زینب اور سید سجاد اس منظر کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ سورج ڈھلنے لگا تو ایک مرتبہ سید سجاد نے دیکھا کہ یزید کے لشکر سے کچھ سواریاں نکل رہی ہیں، کچھ ناقے نکل رہے ہیں، ان پر نہ کجاوے ہیں نہ ہماریاں ہیں، اور انہیں ظالم لے کے آگے بڑھ رہے ہیں. سید سجاد نے کہا پھوپھی اماں لگتا ہے کہ ہماری روانگی کا وقت نزدیک آ گیا. کہاں بیٹا؟ لگتا تو ہے. کہا پھوپھی اماں یہ سواریاں لے کے ظالم آ رہے ہیں اور یہ سواریاں آپس میں کچھ باتیں کر رہی ہیں. کہا بیٹا تم امام وقت ہو، بہتر سمجھتے ہو. کہا پھوپھی اماں یہ سواریاں آپس میں باتیں کر رہی ہیں کہ آج ہماری پشت پر رسول کی بیٹیاں سوار ہونے والی ہیں، نہ کجاوے ہیں نہ ہماریاں ہیں، سنبھل کے چلنا تاکہ کم سے کم اذیت ہونے پائے. جانوروں میں یہ کیفیت ہے کہ وہ سنبھل کے چلنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ نے سنا ہے کہ ان بے کجاوا بے ہماری اونٹوں پر جب بیویوں کو بٹھایا گیا ہے تو ظالم ان اونٹوں کو تیز دوڑاتے تھے تاکہ بیویوں کو زیادہ سے زیادہ اذیت ہو. سواریاں لے کے نزدیک آیا. شمر نے آواز دی آؤ ہم تمہیں سوار کر دیں. زینب کبریٰ آگے بڑھی، تو دور ہٹ جا، ہم خود سے سوار ہو جائیں گے. ایک ایک ناقے کو بٹھایا، ایک ایک بی بی کو بلایا، آ جا میں تجھے سوار کر دوں. کیسے سوار کر رہی ہیں زینب؟ دونوں زانو تہ کر کے زمین پہ بیٹھ گئیں. میرے زانو پہ قدم رکھو، میں تمہارا بازو پکڑ کے تمہیں سوار کر دوں. ساری بیویوں کو سوار کر چکی شہزادی. آواز دی فضا، میری ماں کی کنیز فضا، میں تجھے سوار کر دوں. فضا نے ہاتھوں کو جوڑا، شہزادی میری مجال ہے، آپ مجھے سوار کریں، میں آپ کی کنیز ہوں، آپ کو سوار کروں گی. کہنے فضا تجھے سوار ہونا پڑے گا. کہا شہزادی کل آپ کی اماں فاطمہ زہرا کو کیا جواب دوں گی؟ کیا جواب دوں گی؟ زینب ایک مرتبہ تڑپ گئی. کہا فضا تجھے میری اسی ماں کی قسم جس کا تو نے تذکرہ کیا ہے آپ تجھے سوار ہونا پڑے گا. بازو پکڑ کے فضا کو سوار کیا. اب تنہا زینب کبریٰ ناقے کے پاس کھڑی ہے. شاید یاد آ رہا ہو بھیا عباس، اے میرے لال علی اکبر، اے میرے بھائی حسین مدینے سے چلے تھے تو کوئی بازو پکڑے تھا، کوئی سہارا دے رہا تھا. آج تمہاری بہن تنہا کھڑی ہے، کوئی سوار کرنے والا نہیں. زینب کیسے سوار ہوئی مجھے معلوم نہیں. قافلہ چلا، ظالموں نے قافلہ ادھر سے گزارا جدھر بیشر کے جنازے کربلا کی تپتی ہوئی ریت پہ پڑے تھے. بیویوں کی نگاہ پڑی، تڑپ کے اونٹوں سے خود کو گرانا شروع کر دیا. ام لیلا اکبر کی لاش پہ پہنچ گئی. رباح 6 مہینے کے غمسین لال کی لاش پہ پہنچ گئی. ام فروا نے خود کو قاسم کے جسم کے ٹکڑوں تک پہنچا دیا. زینب کی نگاہ بھیا کے بیرو گرگرا گورو کفن لاشے پہ پڑی. ایک مرتبہ تڑپ کے خود کو اونٹ سے گرایا اور اولاد بھائی کے لاشے کی طرف بڑھی. نانا رسول اللہ، نانا رسول اللہ، ارے آپ پہ ملائکہ سماوات درود پڑھے اور آپ کے بچے کی لاش کربلا کے میدان میں بے گورو کفن پڑی ہوئی ہے. وہاں ہی بنا تو کہا یا رسول اللہ، اور یہ آپ کی بیٹیاں ہیں، ننگے سر ہمیں قیدی بنا کے کوفے اور شام کی طرف لے جایا جا رہا ہے. مرثیہ پڑھتے پڑھتے ایک مرتبہ جب بھیا کے لاشے پہ نظر پڑی تو بھائی کی وصیت یاد آ گئی، میری بہن میری امانتوں کا خیال رکھنا. بس بھائی کے لاشے سے نظر ہٹائی، امانت پہ نظر ڈالی، دیکھا حسین کا بیٹا جوان اور بیمار بیٹا اتنا مجبور ہے کہ خود کو اپنے آپ کو گرا کے باپ کی لاش تک نہیں پہنچا سکتا. چہرے پہ ایک رنگ آتا ہے ایک رنگ جاتا ہے. بیٹے نتیجے کے نزدیک آئی، ارے میرے لال تو میرے بھیا کی تنہا نشانی ہے، تمہارے چہرے پہ کیا رنگ دیکھ رہا ہوں، جلدی سنبھالو ورنہ تم بھی ہمارے درمیان سے چلے جاؤ گے. دل کو سنبھالو میرے لال، تم ہی تنہا سرپرست ہو. نتیجے نے ایک مرتبہ آواز دی، ارے پھوپھی اماں جوان بیٹا موجود، باپ کا بے سر کا لاشا بے گورو کفن بڑا ہے، مگر کیسے ایک مٹھی خاک بھی باپ کی لاش
آنکھ نہیں ڈال سکتے. زینب نے تسلی دی, میرا لال تو جانتا ہے تیرے باپ کی قبر بھی بنے گی, تیرے باپ کا ماتم کرنے والے بھی پیدا ہوں گے. اٹھو عزیزو, اس حسین کا ماتم کرو کہ جس حسین نے کربلا میں تمہاری نجات کے لیے قربانی دی تھی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. الہی بحق الزہرا وأبیہا وبالہا وبنیہا